اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہے اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ مائدہ کے بارے میں۔ مائدہ بنیادی طور پر دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور ایک خاص دسترخوان جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی فرمائش کے اوپر پروردگار عالم نے آسمان سے نازل کیا، جس کے اندر خاص قسم کی غذائیں تھیں۔ اس مبارک سورہ کے اندر اس پورے واقعے کا تذکرہ ہوا جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ مائدہ رکھا گیا کہ دسترخوان۔ معصوم کی روایت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے پروردگار عالم کی رحمتوں کا، برکتوں کا، لہذا جس طریقے سے آؤ چاہو اس مبارک دسترخوان سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ سورہ مبارکہ مائدہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ نازل ہوا، 120 آیتوں پر مشتمل ہے اور 16 رکوع ہیں اس سورے کے اندر، اور ایک طویل فہرست ہے موضوعات کی کہ جو پروردگار عالم نے اس مبارک سورے کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا موضوع جو ابتدا کے اندر ہی ہے کہ اے ایمان والو وعدہ وفا کرنا سیکھو، جو ایگریمنٹ کرو اسے پورا کرنا سیکھو۔ اس کے بعد دوسرا موضوع کہ جو خداوند متعال کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنا سیکھو، چاہے وہ مہینوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قربانی کے جانور کے اعتبار سے ہو، اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اس کو بیان کیا گیا کہ یہ قلوب کے تقوی کا باعث ہے اگر کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا موضوع حرام گوشت جانور، کون کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں، جن پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے، مردار تم پر حرام ہے، کتا اور سور تمہارے لیے حرام ہے، اور باقی حلال جانور۔ چوتھا موضوع تکمیل دین کا اعلان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طریقے سے وضو کا حکم کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم وضو کرو۔ وضو کے لیے کیا کرو گے؟ چہرہ کیسے دھونا ہے، ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جنہوں نے شریعت کے بہت بڑے بڑے پیغامات دیے۔ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے خدا ہے، کوئی کہتا ہے خدا کے بیٹے ہیں، خدا حلول کر گیا ہے، ان سارے عقائد کا تذکرہ اور پھر ان کا بطلان، یہ باقاعدہ طور پر قرآن کریم کے اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے ایڈریس کیا۔ حضرت حابیل حضرت قابیل کا پورا واقعہ، کس طریقے سے دفن کیا گیا، پروردگار عالم نے کوے کو بھیجا جس نے انسان کی تربیت کی، اس واقعے کا تذکرہ۔ پھر پروردگار عالم کا یہ پیغام کہ جس نے ایک نفس کو مارا، قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو مارا، جس نے ایک کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ غدیر خم کا واقعہ، غدیر خم کی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت بھی اسی مبارک سورہ کے اندر۔ اور پھر ایک اور موضوع ہجرت حبشہ کا موضوع۔ بعثت کے 5ویں سال پیغمبر نے کچھ لوگوں کو بھیجا حبشہ کی جانب، اور جب حبشہ کی جانب بھیجا حضرت جعفر طیار شریک ہیں اور بہت سارے افراد شریک ہیں، انہوں نے ایک عرصہ گزارا، اور عرصہ گزارنے کے بعد جب یہ واپس پلٹے ہیں خیبر فتح ہوا تھا۔ پیغمبر نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ میں آیا آج خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا جعفر طیار تمہاری واپسی کا جشن مناؤں۔ ہجرت حبشہ کے بعد یہ افراد واپس آئے، اور جب خیبر فتح ہوا تھا یہ اس وقت ان کی آمد کا موقع تھا۔ یہ سارے کے سارے موضوعات اس سورہ کے اندر ڈسکس ہوئے۔ اب اس سورہ کے خواص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ معصوم فرماتے جو شخص سورہ مبارکہ مائدہ کو جمعرات کے دن یعنی تھرسڈے کے دن
تلاوت کرے گا وہ اپنے ایمان کو کبھی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرے گا، اس کا ایمان کبھی بھی اس کو ظلم کی طرف جانے نہیں دے گا، نہ کبھی وہ شرک کی جانب جائے گا۔ اور امام صادق کا فرمان، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو لکھ کر گھر کے اندر یا کسی صندوق کے اندر رکھے گا تو جس چیز کے اندر اس کو رکھا جائے گا وہ چیز ضائع ہونے سے بچ جائے گی، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو پروردگار درد اور ورم کے مشکل سے نجات بھی دے گا اور محفوظ بھی رکھے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو